فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، نعیم ناصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام ہے آپ کا سوال، اور ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے وطر، قنوت وطر اور اس سے جڑے جملہ مسائل انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بلکہ مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان سے جو رہنمائی لیتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب قاری صاحب جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ شیخ یہ فرمائیے گا کہ وطر کیا چیز ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغوی اعتبار سے وطر کا معنی ہے مفرد۔ یہ وطر جو ہے جس کو کہتے ہیں طاقت، یعنی ایک تنہا۔ ایک حدیث شریف کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، کہ اللہ تنہا ہے اور وہ وطر یعنی تنہائی کو ہی پسند کرتا ہے۔ ایک رکعت جو نماز ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ایسی نماز کو کہا جاتا ہے جو طاقت ہوتی ہے۔ وہ ایک رکعت ہو، وہ 3 ہوں، یا وہ 5 ہو جائیں، یا وہ 7 ہو جائیں، تو اس کو وطر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اصطلاحی اعتبار سے وطر سے مراد وہ ایک مخصوص نماز ہے جو رات کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور وہ طاقت میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہ نماز عشاء سے لے کر فجر تک ہوتا ہے، کہ آپ اس کو کسی وقت بھی رات کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ ایک رکعت پڑھیں یا اس کے ساتھ اگر کچھ نوافل ملا لیں، ان کو 3 رکعتیں کر لیں یا 5 رکعتیں کر لیں، یہ وہ آپ کی استطاعت اور توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، تو اس کا نام وطر ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ نماز وطر کا جو وقت ہے وہ ہے عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز وطر ایک الگ سے نماز ہے، وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ جی، نماز وطر جو ہے یہ ایک مستقل نماز ہی ہے۔ اس کو اصل میں جو شریعت کے اندر اس کے حوالے سے جو مختلف نام احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اس کو تہجد بھی کہا جاتا ہے، اس کو نماز وطر بھی کہا جاتا ہے۔ تو عموماً چونکہ ہمارے ہاں ہماری عادت یہ ہے کہ جس بندے نے رات کو تہجد نہ پڑھنی ہو یا قیام نہ کرنا ہو تو وہ وطر جو ہے وہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتا ہے، تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ شاید یہ نماز عشاء کا حصہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے قیام کرنا ہے، آپ نے تہجد پڑھنی ہے، رات کو آپ نے مزید نوافل پڑھنے ہیں، تو پھر آپ وطر جو ہے وہ عشاء کے فوراً بعد نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ اپنے قیام کے بعد یا آپ اپنے تہجد کے بعد جو بھی وقت ہو وہ بے شک عشاء کے فوری بعد آپ پڑھ لیں، آدھی رات کو پڑھ لیں، یا بالکل رات کے آخری حصے میں فجر سے پہلے آپ پڑھ لیں۔ تو یہ گویا کہ ایک مستقل نماز ہے۔ ٹھیک ہے۔ نماز وطر جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، سنت ہے، سٹیٹس کیا ہے اس کا؟ جی، جب ہم نے یہ بات کہی کہ یہ ایک مستقل نماز ہے تو یہ وہاں یا یہ سوال واقعی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے، کیا چیز ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ تو نماز وطر کے حوالے سے اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی وطر کو پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں اور آپ روزانہ جو ہے وہ نماز وطر پڑھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سفر اور حضر کے اندر نماز وطر کی پابندی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ سفر میں ہوتے تو عام طور پر جو سنتیں ہیں یا اسی طرح فرض نماز جو ہے 4 رکعات والی اس کو 2 رکعتیں قصر کر لیتے، اور سنتیں جو ہیں وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ لیکن وطر جو ہے اس کو اللہ کے نبی حضر میں بھی اور سفر میں دونوں حالتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات گئی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وطر بھی واجب ہے، چونکہ اللہ کے نبی جب سنتیں چھوڑ رہے ہیں تو وطر آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اگرچہ سنت ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جس طرح فجر کی 2 سنتیں جو ہیں اہتمام کے ساتھ سفر کے اندر ادا کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وطر بھی اہتمام کے ساتھ سفر کے اندر ادا کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم جو فجر کی سنتیں ہیں وہ اہتمام سے پڑھنے کے باوجود وہ سنتیں ہی ہیں۔ جی اہتمام کے باوجود وہ فرض یا واجب کسی نے نہیں کہا ہے ان کو۔ تو اسی طرح جو وطر ہے اس کا بھی اہتمام ضرور موجود ہے، لیکن اس کو کوئی بھی واجب یا فرض قرار نہیں دیتا۔ اگر آپ اس کو فرض یا واجب قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض نمازیں 6 ہو جائیں گی۔ پہلے تو 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور اگر آپ وطر کو بھی فرض قرار دے دیتے ہیں تو یہ نمازیں 6 ہو جائیں گی۔ حالانکہ جتنی بھی احادیث نماز کے حوالے سے موجود ہیں ان سب کے اندر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں جو ہیں وہ ہم پر فرض کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل بھی ثابت ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سواری پر وطر پڑھ لیا کرتے تھے، اور آپ کا یہ طریقہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عذر کے سواری پر فرض نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز وطر فرض اور واجب نہیں۔ اگر یہ فرض اور واجب ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو سواری پر ادا نہ کرتے، جس طرح کہ دیگر فرض نمازیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی سواری پر ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ، اس کے وقت کے بارے میں آغاز میں آپ نے بتایا کہ جو نماز وطر ہے اس کا وقت عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک ہے، یعنی اس دوران میں آپ جب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی عشاء کی نماز کے فوری بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ اگر نفل نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، تو آپ اس کو فجر تک نوافل کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں۔ جی اچھا، ہمارے ہاں عام طور پہ یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے لوگوں کو کہ عشاء کے فوری بعد اس لیے نہیں پڑھے کہ نوافل پڑھنے ہیں، جب صبح نوافل کا وقت تھا تو آنکھ نہیں کھلی، جی تو وہ وطر نہیں پڑھ سکے، رہ گئے۔ تو اس وقت جب اس دورانیے میں یہ نہ پڑھی جا سکیں تو کوئی ایسی صورت ہے کہ اس کو بعد میں پڑھا جا سکتا ہو، یعنی جیسے فجر کے بعد یا طلوع آفتاب کے بعد یا کوئی وقت؟ جی، یہ صورتحال بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اب ان کی نیت تو بہت اچھی ہوتی ہے کہ ہم رات کو اٹھیں گے اور اس وقت ہم اللہ رب العزت کے سامنے کچھ چند سجدے کر لیں گے، کچھ رکعات پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد ہم وطر کی ادائیگی کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، ایک صحابی تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کو یہ مسئلہ ہی درپیش نہ ہو کہ میرا وطر رہ گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وطر واجب ہی نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کا وطر رہ گیا، آپ سوئے رہ گئے اور آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے، آپ رات کو نہیں اٹھ سکے ہیں، تو آپ کے اوپر یہ واجب اور فرض نہیں ہے کہ آپ اس کی قضا کریں۔ لیکن اگر آپ قضا کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ آپ طلوع آفتاب کے بعد ایک وطر اگر آپ نے رات کو پڑھنا تھا تو اس کے بدلے میں آپ 2 رکھتے ہیں اس وقت پڑھ لیں، اور اگر آپ نے 3 ادا کرنے تھے تو اس کے بدلے میں آپ 4 پڑھ لیں۔ یعنی جتنی رکعات کی آپ کی نیت تھی یا آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ اتنی رکعات جو ہیں وہ رات کو اٹھ کر ادا کرتے تھے، تو اس رکعت کے ساتھ آپ نے 1 رکعت اور ملا لینی ہے۔ یعنی جب طلوع آفتاب کے بعد آپ نے وطر پڑھنا ہے تو پھر وہ وطر جو ہے طاق عدد نہیں ہوگا بلکہ وہ جفت عدد ہوگا، 1 رکعت زائد ہوگی، 1 رکعت آپ کو زائد ادا کرنا پڑے گی۔ تو گویا کہ آپ یہ طلوع آفتاب کے بعد آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، یہ اس کا ایک متبادل جو ہے موقع ہے یا محل ہے، مقام ہے کہ آپ اس وقت یہ ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ، اس کے ساتھ اور بھی مسائل ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں، مثال کے طور پہ دعائے وطر ہے جس کو قنوت وطر بھی کہتے ہیں، وہ بلکہ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اس کا معنی بھی ہمیں بتا دیں کہ قنوت وطر کا مطلب کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ بھی بتا دیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو دعائے وطر ہے یا قنوت وطر ہے، یہ اگر نہ پڑھی جا سکے کسی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے یا ویسے ہی کسی نے کسی وقت میں چھوڑ دی، تو کیا اس کے چھوڑے جانے کی وجہ سے نماز وطر ناقص رہ جاتی ہے یا وہ مکمل ہے؟ جی، قنوت کا لغوی معنی ہے دعا یا قیام یا خضوع، اسی طرح سکون، پھر عبادت، لمبا قیام۔ تو لفظ قنوت جو ہے یہ بے شمار جو ہے متعدد معنی کے اوپر استعمال ہوتا ہے، لیکن جو قنوت کا لفظ وطر کے اندر ہم مراد لے رہے ہیں اس سے مراد وہ دعا ہے
جو ایک مخصوص مقام میں یعنی وطر کی نماز کے اندر ایک مخصوص مقام پر ہم ادا کرتے ہیں اس کو قنوت کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو قنوت ہے، قنوت کے بارے میں اہل علم کا یہ خیال ہے کہ قنوت پڑھنا واجب یا فرض نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وطر پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے تو اس کے اندر جو دعا ہے وہ بھی فرض اور واجب نہیں ہو سکتی ہے۔ جس طرح وطر پڑھنا مستحب ہے اسی طرح اس کے اندر دعا کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے کو اگر دعا یاد ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعا پڑھے۔ ہاں اگر کبھی بھول کر رہ جائے یا کبھی بسا اوقات جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے تو اس کے وطر کے اوپر انشاءاللہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگی، اس کا وطر مکمل ہوگا اور کامل و اکمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کی قنوت رہ جاتی ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ واجب اور فرض یا رکن یا شرط نہیں ہے نماز وطر کے اندر۔ کوئی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ جو بھی اس دعا کے اندر وہ پڑھے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں عطا فرمائیں گے جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ لیکن اگر اس کی دعا رہ گئی ہے تو اس کا وطر بھی مکمل ہے اور اس کے اوپر سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح کی کا ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو دعائے وطر ہے یہ کس وقت پڑھی جائے گی؟ یعنی یہ بھی لوگ اس پہ پوچھتے ہیں اور کنفیوز رہتے ہیں کہ اس کا محل کیا ہے، یہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی یا رکوع کے بعد پڑھی جائے گی؟ دعائے وطر کے حوالے سے یا قنوت وطر کے حوالے سے دونوں طرح کی روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے وہ روایات پیش کروں گا جو رکوع سے پہلے قنوت وطر پڑھنے کے حوالے سے ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی 3 رکعات پڑھا کرتے تھے، اور ان میں سے پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد یہ پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہی دعا کرتے تھے، قنوت کرتے تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے نسائی شریف کے اندر موجود ہے، باب کیف الوتر، وہاں پر۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رکوع سے پہلے جو ہے دعا کی جائے گی۔ اسی طرح علقمہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کانوا یقنتون فی الوتر قبل الرکوع، کہ وہ وطر میں رکوع سے پہلے قنوت کیا کرتے تھے۔ اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے اور اسی طرح دیگر کئی ایک اہل علم نے نقل کیے ہیں۔ اس طرح ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ بھی ثابت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا اپنا عمل جو ہے وہ یہ تھا کہ لا یقنط فی شیء من الصلوات الا فی الوتر قبل الرکوع، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نمازوں میں جب بھی کوئی دعا کرتے تو وہ ہمیشہ رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے، رکوع کے بعد نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ بھی ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ وہ ایک تو مرفوع روایت ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور باقی صحابہ کرام کے آثار ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قنوت جو ہے یعنی دعا جو ہے وہ آپ رکوع سے پہلے پڑھیں گے۔ جبکہ اس کے برعکس سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ آپ نے اپنے وطر میں یہ دعا پڑھنی کرنی ہے، اور وہ یہی دعا معروف جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ اذا رفعت رأسی ولم یبق الا السجود، کہ جب میں اپنا سر اٹھاؤں اور سجدے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں رکوع سے سر اٹھاؤں، یعنی رکوع کے بعد پھر سجدہ ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ رکوع کے بعد دعا کر سکتے ہیں، اور یہ حدیث مستدر حاکم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک لمبی روایت ہے، عبد الرحمن بن عبد القاری جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، اور اس کے آخر میں جو انہوں نے الفاظ بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ ثم یکبر ویہوی ساجدا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز وطر کے لیے یا تراویح کے لیے جو ہے باقاعدہ امام بنایا، اور پھر انہوں نے ان کا جو طریقہ بیان کیا ہے نا کہ وہ کیسے نماز پڑھاتے تھے، وہ ایک لمبا طریقہ بیان کیا ہوا ہے، لمبی حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کے آخر میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں ثم یکبر ویہوی ساجدا،
کہ وہ پہلے تو یہ دعا کرتے، وطروں کی جو دعا ہے اللہم ایاک نعبد ونک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ، یہ ساری دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں جی پھر وہ اللہ اکبر کہتے اور سجدے میں چلے جاتے، ثم یکبر ویہوی ساجدا۔ تو یہ روایت جو ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ رکوع کے بعد جو ہے دعا کر سکتے ہیں۔ اس روایت کو امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابو رافع بیان فرماتے ہیں کہ صلیت خلف عمر بن الخطاب، میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فقنت بعد الرکوع، تو انہوں نے رکوع کے بعد جو ہے قنوت کی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور اثر جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے۔ ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یقنت بعد الرکوع، کہ وہ رکوع کے بعد جو ہے وہ قنوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عوام بن حمزہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عثمان سے قنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بعد الرکوع، یہ جو ہے رکوع کے بعد ہوگی۔ فقلت عمن، میں نے پوچھا کہ یہ چیز آپ نے کہاں سے لی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عن ابی بکر و عمر و عثمان، یہ طریقہ جو ہے میں نے سیدنا ابو بکر سے، سیدنا عمر سے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگرچہ ان روایات کے اندر قنوت کا لفظ ہے، یعنی قنوت وطر نہیں، مطلق قنوت کا لفظ ہے، تو قنوت جو ہے وہ قنوت وطر بھی ہو سکتی ہے، قنوت نازلہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب قنوت کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ قنوت جو ہے رکوع کے بعد کیا کرتے تھے، تو قنوت نازلہ پر ہم قنوت وطر کو قیاس کر لیں گے اور اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ہم اس کو رکوع کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ دونوں طرح کی روایات اور دونوں طرح کے جو آثار اور صحابہ کا جو عمل ہمارے سامنے ہے، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ رکوع سے پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں اور رکوع کے بعد بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، اس میں گنجائش اور توسع موجود ہے۔ توسع ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں توسع موجود ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے جب پوچھا گیا کہ قنوت وطر جو ہے یہ کب ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ القنوت بعد الرکوع، یہ رکوع کے بعد ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں جب قنوت نازلہ کرتے تھے مختلف عرب قبائل کے خلاف جنہوں نے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا دھوکہ دے کر، تو اللہ کے نبی یہ قنوت ہمیشہ رکوع کے بعد کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو امام احمد بن حنبل ان کا موقف یہ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ترجیح وہ اسی بات کو دیتے ہیں کہ زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ رکوع کے بعد کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کی قنوت نازلہ ہمیشہ رکوع کے بعد ہوا کرتی تھی، اگرچہ پہلے کرنا بھی جائز ہے، اس کو ہم منع نہیں کر سکتے۔ تو اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ قنوت نازلہ اور قنوت وطر میں فرق ہے۔ جی جی، قنوت نازلہ سے مراد وہ دعا ہے جو ایمرجنسی کے حالات میں، جنگی حالات میں یا پیش آمدہ مسائل کے اوپر خاص طور پر دعا کی جائے، وہ قنوت نازلہ ہوتی ہے۔ نازلہ کا معنی ہوتا ہے کوئی اچانک حادثہ ہو گیا، کوئی ایمرجنسی نازل ہو گئی۔ تو قنوت وطر سے مراد وہ دعا ہے جو وطر کی نماز کے ساتھ خاص ہے، اور قنوت نازلہ تو آپ فجر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، تو قنوت وطر جو ہے یہ ہم عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان میں چونکہ وہ باجماعت نماز ہوتی ہے تراویح، تو اس میں امام صاحب اونچی آواز میں قنوت کرواتے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بھی قنوت پڑھتے ہیں۔ تو اس کا تعلق رمضان کے ساتھ خاص ہے یا بالعموم یہ جب بھی نماز پڑھی جائے گی تو یہ ہر وقت یہ قنوت پڑھنی چاہیے؟ اصل میں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم پورا سال وطر کی جماعت نہیں کرواتے، اگرچہ سال میں کسی وقت بھی وطر کی جماعت کروائی جا سکتی ہے، چونکہ تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز یا قیام اللیل یہ ایک ہی نماز کے نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 3 دن جماعت جو ہے وہ ثابت ہے تو یہ کسی وقت بھی جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں جو کہ یہ طریقہ موجود نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دعا ہم نے پورا سال پڑھنی ہے یا یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ اور رمضان میں چونکہ تراویح کی باقاعدہ جماعت ہوتی ہے اور تراویح کے ساتھ ہی وطر کی بھی جماعت ہو جاتی ہے، تو جب وطر کی جماعت ہوتی ہے تو اس میں پھر
جو بھی امام صاحب ہوتے ہیں وہ نماز وطر کے اندر قنوت جو ہے بلند آواز سے ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور لوگ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھلائے کہ میں انہیں قنوت وتر کے اندر پڑھا کروں۔ اچھا، اب یہ جو روایت ہے اس میں اللہ کے نبی نے کوئی وقت خاص نہیں کیا کہ آپ نے صرف رمضان کے اندر جو وطر پڑھنا ہے اس کے اندر پڑھنی ہے، یا فلاں وقت آپ نے جو وطر پڑھنا ہے اس کے اندر پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی وقت خاص نہیں کیا، بالعموم فرمایا ہے۔ تو اس حدیث کا عموم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ دعا جو ہے آپ نے پورا سال جب بھی آپ وطر پڑھیں گے، رمضان میں پڑھیں، غیر رمضان میں پڑھیں، آپ نے یہ دعا جو ہے وطر کے اندر ادا کرنی ہے، پڑھنی ہے۔ اچھا، جب یہ قنوت پڑھی جاتی ہے اور عام طور پہ جب رمضان میں، جس طرح کہ آپ نے فرمایا، جب رمضان میں امام صاحب پڑھتے ہیں تو مقتدی اس پہ آمین کہتے ہیں اس دعا میں، اور اسی طرح وہ جو جنازہ جب پڑھا جاتا ہے تو بھی یہ صورتحال اسی طرح ہے، امام صاحب جو ہیں وہ دعا مانگتے ہیں اور میت کے لیے، اور جو لوگ ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب دعا مانگ رہے ہوں، اور خاص طور پہ یہ دعائے وطر، قنوت وطر، تو جو مقتدی ہیں انہیں دعا پڑھنی چاہیے، وہ الفاظ دہرانے چاہیے، یا صرف ان کے لیے آمین کفایت کر جائے گی؟ جی، اگر کسی شخص کو دعا آتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ آدمی دعا ہی ساتھ ساتھ پڑھتا چلا جائے، کیونکہ جو الفاظ خود آپ ادا کر رہے ہیں ان کے اندر جو خضوع خشوع ہوتا ہے، یا دعا کے حوالے سے انسان کی توجہ ہوتی ہے، وہ اکیلا آمین کہنے میں نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے کو اگر دعا نہیں آتی ہے تو وہ پیچھے آمین بھی کہہ سکتا ہے، اور وہ آمین کہتا جائے گا تو وہ بھی دعا میں ویسے ہی برابر کا شریک ہوگا جس طرح کے امام صاحب جو ہیں وہ دعا ادا کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا متتابعا فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء وصلاۃ الصبح فی دبر کل صلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہینہ مسلسل ساری نمازوں میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح، ساری نمازوں میں جو مختلف قبائل تھے، بنو سلیم تھا، ریعل تھا، ذکوان تھا، وسیہ تھا، یہ جو قبائل تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کر دیا تھا، اللہ کے نبی ایک مہینہ مسلسل جو ہے ان کے خلاف بد دعا کرتے رہے۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، جو آپ کے پیچھے نمازی ہوتے تھے وہ آپ کے ساتھ ساتھ آمین کہتے جا رہے تھے۔ تو یہ روایت تو اگرچہ قنوت وطر کے بارے میں نہیں ہے، قنوت نازلہ کے بارے میں ہے، لیکن قنوت نازلہ اور قنوت وطر جو ہے ان کو آپ ایک دوسرے پر قیاس کر سکتے ہیں۔ قنوت وطر کو قنوت نازلہ پہ قیاس کرتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص دعا جس کو یاد نہیں ہے، اگر وہ امام کے ساتھ ساتھ آمین کہتا جائے تو اس کا آمین کہنا بھی درست ہے، اور انشاءاللہ وہ ان تمام دعاؤں میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا جو امام صاحب نے دعائیں مانگی ہیں اور جو امام صاحب نے پڑھی ہیں۔ اچھا، یہ بالکل اسی طرح کا ایک اور مسئلہ ہے، جیسے یہ ہم نے بات کی نا کہ دعا جو ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی کہ بعد میں پڑھی جائے گی، اسی سے ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے کہ جب دعا مانگی جائے گی تو ہاتھ اٹھائے جائیں گے کہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ جی، ہاتھ اٹھا کے جو دعائے وطر ہے وہ مانگی جائے گی یا ہاتھ چھوڑ کے مانگی جائے گی؟ قنوت وطر کے حوالے سے بالنص صراحت کے ساتھ کوئی روایت یا کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں یا نہیں اٹھانے ہیں، قنوت وطر کی میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن عام دعائیں، نماز کے اندر عام دعائیں یا قنوت نازلہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اور آپ کا طریقہ جو ہے وہ مختلف روایات کے اندر موجود ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سورج جو ہے وہ گرہن لگ گیا تو میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ میں نے کہا کہ میں آج ضرور دیکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا، آپ نماز میں کھڑے تھے اور اس میں کیا ہے، رافعاً یدیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا ہوا تھا۔ فجعل یسبح ویہلل ویکبر، تو اللہ کے نبی ہاتھ بلند کر کے تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات جو ہے وہ کہہ رہے تھے۔
تو اس روایت کے اندر رافعاً یدیہ کے جو الفاظ ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر جو بھی دعا کرتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیتے تھے۔ تو یہاں پہ وجہ دلالت یہ ہے کہ نماز کے اندر دعا کرنے میں ہاتھوں کو اٹھانا یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور مشروع ہے، بے شک وہ قنوت وتر کی دعا ہو یا وہ کوئی بھی دعا ہو۔ تو آپ عام دعاؤں کے اوپر قنوت وتر کو قیاس کرتے ہوئے اس میں اپنے ہاتھ کو اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قنوت نازلہ کی تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدیہ یدعو علیہم کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور ان کے خلاف بد دعا کی، یعنی علی الذین قتلوہم، جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا۔ تو یہاں بھی وہی دلالت ہے کہ جس طرح قنوت نازلہ میں آپ ہاتھوں کو بلند کر سکتے ہیں، اسی طرح قنوت وتر کو اس پہ قیاس کرتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں توسع ہے، یعنی وہی وسعت یہاں بھی ہے کہ نہ بھی ہاتھ اٹھائے تو دعا ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، اور اگر ہاتھ اٹھا لے تو بھی ٹھیک ہے؟ جی، اس میں بھی اہل علم کے دونوں موقف پائے جاتے ہیں۔ جو تو قیاس کے قائل ہیں اور وہ قنوت نازلہ پر اس کو قیاس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ہاتھ اٹھا لیں، لیکن بعض اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم قیاس نہیں کریں گے، اور جو قیاس کے قائل نہیں ہیں وہ ہاتھ کہتے ہیں جی نہ اٹھائیں۔ تو ایک آدمی اگر ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو بھی اس کی دعا درست ہے، اور اگر وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے تو بھی اس کی دعا درست ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی عام طور پہ دیکھی گئی ہے جو کسی بھی نص یا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ رکوع سے پہلے دعا کرتے ہیں اور ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، لیکن کرتے یہ ہیں کہ جب وہ سورت پڑھ لیں گے، مثلا انہوں نے سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے بعد وہ فوری دعا شروع کرنے کی بجائے وہ پہلے کہیں گے اللہ اکبر، یعنی اس وقت وہ تکبیر بھی کہیں گے، رفع الیدین بھی کریں گے، اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر دعا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ کسی نص سے ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ جو ہے جہالت پر مبنی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے تو نہ اٹھائیں، آپ رکوع سے پہلے جس طرح آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اسی انداز میں ہی آپ جو ہے اپنی دعا شروع کر دیں، اور رکوع سے پہلے آپ اپنی دعا پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب دعا پڑھ لی تو ہمارے ہاں یہ بھی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ تو ویسے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کو چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، عام دعاؤں میں بھی اور قنوت وتر میں بھی۔ تو دعائے وتر یا قنوت وتر میں دعا مانگنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا یہ ٹھیک ہے؟ قنوت وتر میں دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے حوالے سے دو روایات جو ہیں وہ مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک روایت جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لا یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا میں ہاتھ بلند کرتے تو ان کو نیچے نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ ان کو اپنے چہرے پر پھیر دیتے۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور یہ روایت جو ہے ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهَا وَجْهَكَ، کہ جب تو دعا سے فارغ ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لے۔ یہ روایت جو ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، لیکن یہ دونوں روایات جو ہیں ضعیف ہیں۔ ان کو حافظ عراقی نے اور دیگر اہل علم جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ روایات جو ہیں ان کی سند درست نہیں ہے اور ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ تو جب یہ روایات ضعیف ہیں اور پھر ان کے ضعف کے اندر شدت پائی جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہاتھ اٹھانے کے بعد جب دعا مکمل کر لیں ہم ہاتھوں کو ویسے ہی چھوڑ دیں اور پھر ہم اس کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ اپنے چہروں کے اوپر نہ پھیریں۔ اور یہی بات جو ہے امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاویٰ کے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا رَفْعُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فَقَدْ جَاءَ فِيهِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ، کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے تو اللہ کے نبی سے بہت ساری صحیح احادیث موجود ہیں۔
व अम्मा मसहुहु वजहहु बियदैहि, लेकिन चेहरे के ऊपर हाथ फेरना, फलैसा अन्हु फीही इल्ला हदीसन औ हदीसान, उसमें सिर्फ एक या दो हदीसें हैं, वही जो मैं आप पीछे बयान कर चुका हूँ। लेकिन फरमाते हैं ला तक़ूमु बिहिमा हुज्जा, उनसे दलील नहीं पकड़ी जा सकती है। इसी तरह इमाम नववी रहमहुल्लाह अल मजमू के अंदर फरमाते हैं कि ला युमसह, चेहरे के ऊपर हाथ नहीं फेरे जाएंगे। और इसी तरह इमाम अलबानी रहमहुल्लाह अपनी किताब इरवाउल गलील के अंदर उन्होंने पहले ये दोनों रिवायात जो मैंने अभी आपके सामने पेश की हैं, इन दोनों रिवायात को बयान करके इनकी तज़ईफ़ को वाज़ेह किया है कि ये कैसे ज़ईफ़ हैं, और उसके बाद फरमाते हैं कि अन्नहुमा ला यतक़व्वयान, ये दोनों जो हैं एक दूसरे को ताकत नहीं देती, बेमजमूई तुरुक़हिमा, अपने तमाम तुरुक़ के साथ। वजह क्या है? लिशिद्दति ज़ुअफ़िल्लज़ी फ़ी तुरुक़, क्योंकि इनके तुरुक़ के अंदर बहुत ही शदीद ज़ुअफ़ पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो अहादीस जो चेहरे पर हाथ फेरने के बारे में मरवी हैं, वो दोनों की दोनों ज़ईफ़ हैं और उनसे दलील और हुज्जत नहीं पकड़ी जा सकती। लिहाजा ये अमल जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, और चाहिए कि हम हाथों को छोड़ दिया करें और चेहरे को ऊपर ना फेरा करें। शेख, जिस तरह हम इस पर बात भी कर रहे हैं कि मुख्तलिफ आरा हैं, रुकू से पहले दुआ मांगी जाएगी, बाद में मांगी जाएगी, हाथ उठा के मांगी जाएगी कि हाथ छोड़ के मांगी जाएगी, चेहरे पे हाथ फेरा जाएगा कि नहीं फेरा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का मसला ये है कि दुआ पढ़ी कौन सी जाएगी। हमारे यहाँ उमूमन दो दुआएं हैं जो लोगों को आती हैं, और इसमें कोई थोड़ा सा एक मसल की भी इसमें एक बुनियाद है कि एक मसलक के लिए के लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे एक दुआ को पढ़ते हैं, दूसरे मसलक के जो लोग हैं वो दूसरी दुआ को पढ़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तौर पे कौन सी दुआ साबित है? दुआओं के हवाले से मसलक की बात नहीं है, जो भी दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, आप उनमें से कोई दुआ भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ तो वो है जो आपने सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखलाई कि आप जो हैं अपनी कुनूत वितर के अंदर ये दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत, पूरी दुआ जो है। इस तरह एक रिवायत जो है सैयदना अली बिन अबी तालिब से भी मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की नमाज में ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिरज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व आऊज़ु बिका मिनक ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। तो ये दुआ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसी तरह वो दुआ जो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ा करते थे, वो दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी सही रिवायत साबित है कि अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुद व लका नुसल्ली व नस्जुद व इलैका नसअ व नहफ़िद व नरजू रहमतका रब्बना व नख़ाफ़ु अज़ाबकल जिद इन्ना अज़ाबका लिमन आदैत मुल्हिक़। तो ये दुआएं जो हैं, अफजल यही है कि आप यही मसनून दुआएं जो अल्लाह के नबी से साबित हैं आप यही पढ़ें। लेकिन आप इनके साथ अगर और भी कुछ दुआएं पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी अहले इल्म गुंजाइश देते हैं। जिस तरह के आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ बैतुल्लाह शरीफ के अंदर या मस्जिद नबवी के अंदर अब्दुर्रहमान सुदैस साहब या दीगर कुर्रा हज़रात जो हैं वो लंबी लंबी दुआएं करते हैं। तो वक़्त के हिसाब से या बवक़्त ज़रूरत या उम्मत को जिन मसाइल का सामना हो उनके लिए, या मुल्क को मिल्लत की सलामती के हवाले से या औलाद की हिफाजत के लिए, तो आप दीगर दुआएं सारी जो हैं अरबी के अंदर आप दुआएं भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छा शेख, नमाज वितर के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, यानी सलाम फेरने के बाद जब ये नमाज मुकम्मल हो जाती है तो आम दुआओं की तरह दुआ नहीं पढ़ी जाती, मुख्तलिफ दुआ है जी। तो इसके बारे में आगाह फरमाइएगा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआएं जो आम नमाज में सलाम फेरने के बाद पढ़ी जाती हैं वो वितर के बाद नहीं पढ़ी, या उनका पढ़ा जाना ठीक नहीं है, ये ख़ास दुआ ये पढ़नी चाहिए? नमाज वितर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमूमी जो दुआएं हैं उनसे हट कर दुआएं साबित हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं नमाज वितर से सलाम फेरने के बाद ये दुआ सुबहानल मलिकिल कुद्दूस 3 मरतबा जो है, और उनमें से तीसरी मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ा करते थे। ये सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 1699 है। इमाम अलबानी ने इसको सही करार दिया है। और इसी तरह दारक़ुतनी की रवायत में एक अल्फाज, थोड़े से अल्फाज ज़ायद हैं
کہ رب الملائکتی والروح، ٹھیک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ جو دارقطنی کی روایت ہے وہ بھی اس کی سند بھی صحیح ہے، اور جو سنن نسائی کی روایت ہے اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو یہ دعا سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح یہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ بھی مسنون اور مستحب دعا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی نے اپنی طرف سے بنائی ہے یا تین دفعہ پڑھیں گے؟ جی 3 دفعہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا یا دوسری دعائیں اس دعا کے بعد؟ اس کے بعد دیگر دعاؤں کی پھر ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد آپ کی نماز مکمل ہے، اس کے بعد آپ اپنے گھر کو جا سکتے ہیں، اور اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ آرام فرما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ نماز وطر کے بعد عام طور پہ سنا یہ گیا ہے کہ یہ سب سے آخری نماز ہے، یعنی اس کے بعد پھر نفل نماز نہیں ہوگی، جبکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے اور لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ 2 رکعت نماز اس کے بعد پڑھی جاتی ہے، نفل نماز۔ تو اس میں صحیح بات کیا ہے؟ یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، کیونکہ بعض روایات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطر، کہ تم اپنی رات کی سب سے آخری نماز جو ہے وہ وطر کو بناؤ۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تہجد پڑھنی ہو، قیام اللیل کرنا ہو، رات کو نوافل ادا کرنے ہوں، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ نماز وطر جو ہے عشاء کے فوری بعد ادا کرنے کی بجائے اس کو لیٹ کر دے، اور وہ تہجد، قیام اللیل یا جو بھی وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کرنے کے بعد وہ وطر ادا کر لے۔ عمومی حکم تو یہی ہے، لیکن بعض روایات ایسی بھی موجود ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وطر کے بعد 2 رکعات ادا کرنا بھی ثابت ہے۔ تو اگر کوئی شخص وطر کے بعد 2 رکعت تک ادا کرتا ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں، 2 رکعت اگر ادا کر لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ آپ مطلب 2 رکعتیں جو ہیں وطر کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جب وطر پڑھا جاتا ہے، ہم بعض نمازوں کے بارے میں احادیث میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ فلاں فلاں صورتیں پڑھتے، جی فجر کی نماز میں عام طور پہ اتنی تلاوت کرتے، جمعہ کی نماز میں اب یہ فلاں صورتیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو نماز وطر جو ہے، کیا اس کے بارے میں بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کوئی خاص صورتیں پڑھنے کا؟ جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو 3 رکعت نماز ادا کرتے وطر کی، تو پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی یہ مکمل سورت جو ہے وہ پڑھتے، جبکہ دوسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون یہ سورت جو ہے وہ پوری پڑھا کرتے تھے، اور تیسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص جو ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں جو ہیں ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ 1 رکعت ادا کر رہے ہیں تو جب پہلی 2 رکعتیں ختم ہو گئی تو ان کی صورتیں بھی ساتھ ختم ہو گئی، پھر 1 رکعت کے اندر آپ صرف سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد جو ہے یہی آپ پڑھیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پڑھیں گے۔ سنت طریقہ یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ جب آپ 1 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ 1 رکعت بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے اور آپ تشہد پہ بیٹھ جاتے ہیں، جی۔ لیکن جب 3 رکعت کے آپ کے وطر ہیں یا 5 رکعت آپ پڑھتے ہیں تو اس میں تشہد پر بیٹھنے کی کیا صورت ہوگی؟ 1 رکعت میں تو ایک ہی تشہد ہوگا، لیکن جب آپ نے 3 رکعت وطر جو ہے ادا کرنا ہے تو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر اور نماز مغرب جو ہے اس میں فرق ہونا چاہیے، وطر جو ہے وہ نماز مغرب کے مشابہ نہ ہو۔ اب اہل علم نے اس کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ آپ دوسری رکعت پہ تشہد بیٹھنے کی بجائے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور تیسری رکعت پہ جا کر ایک ہی تشہد کریں، تو 3 رکعتوں کے اندر 1 تشہد ہوگا، 2 تشہد نہیں ہوں گے، تاکہ نماز وطر جو ہے وہ نماز مغرب سے الگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو معاملہ ہے کہ جب آپ نے 3 پڑھنے ہیں، اور اگر آپ نے 5 پڑھنے ہیں تو 5 جب وطر ہوتے ہیں تو وہ وطر 5 نہیں ہوتے ہیں یا اکٹھی نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کا طریقہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ 2 نفل پڑھ کے 3 وطر پڑھ لیں، یا 4 نفل پڑھ کے یعنی 2 رکعتیں پڑھ کے اس کے بعد 1 وطر پڑھ لیا جائے۔ تو اگر وہاں بھی آپ 1 وطر پڑھیں گے تو 1 وطر کے اندر تو ایک ہی تشہد ہو جائے گا،
اور اگر آپ وہاں پر 3 وطر پڑھیں گے تو 3 رکعت کا وہی طریقہ ہوگا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ مغرب کے مشابہ نہیں ہوگا، یعنی دوسری رکعت پہ آپ تشہد نہیں بیٹھیں گے بلکہ ڈائریکٹ جا کے تیسری رکعت پہ ہی آپ تشہد بیٹھیں گے، گویا کہ تینوں رکعات کے اندر ایک ہی تشہد ہوگا۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیر، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام آپ کا سوال، آپ کے سوال اور ہمارے مفتی صاحب کی طرف سے ان پر شرعی رہنمائی۔ جو سوالات آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں اور ان کے بارے میں شرعی رہنمائی آپ کے سامنے رکھی، اس پہ کوئی آپ کا فیڈ بیک ہو یا مزید آپ کے سوالات ہوں تو آپ ہمیں وہ سوالات بھیج سکتے ہیں تاکہ ان کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔